یہ بات ہے 1967 کی، جب گریس کے ساحل سے صرف چند کلومیٹر دور سمندر میں کچھ ایسا ملنے جا رہا تھا جو آنے والے وقت میں آرکیولوجسٹ کے لیے بہت ہی زیادہ حیران کن اور امپورٹنٹ ہونے والا تھا۔ 1967 میں نکولس فلیمنگ نامی ایک میری ٹائم آرکیولوجسٹ گریس کے ساحل سے تھوڑا ہی دور ایک آئی لینڈ پر گیا جو ایلافونسوس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہر بار نکولس اس آئی لینڈ کے آس پاس سمندر میں کچھ نیا تلاش کرنے جاتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کو خالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑتا تھا۔ لیکن اس بار نکولس کی زندگی بدلنے جا رہی تھی۔ ناظرین، سمندر میں 13 فٹ کی گہرائی پر نکولس کی نظر چند ایسے پتھروں پر پڑی جو دوسرے پتھروں سے کافی عجیب دکھ رہے تھے۔ ان پتھروں کی شیپ ریگولر پیٹرن میں بنی ہوئی تھی، یعنی یہ کسی بھی طرح نیچرل نہیں لگ رہے تھے۔ کیونکہ اب نکولس کو ان عجیب شیپس کے بارے میں جاننے کی جستجو ہو رہی تھی، اسی وجہ سے اس نے مزید ڈیپ میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اور جیسے ہی وہ مزید گہرائی میں گیا تو اس کو ریئلائز ہوا کہ یہ ریگولر شیپ کے پتھر اصل میں کچھ اور نہیں بلکہ بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کے اسٹونز تھے، اور یہ ہزاروں میٹر کے ایریا پر پھیلے ہوئے تھے۔ پہلے تو نکولس کو سمجھ نہیں آیا کہ سمندر کے اس حصے میں بلڈنگ فاؤنڈیشن اسٹونز کیا کر رہے ہیں، لیکن بعد میں نکولس کو پورا یقین ہو چکا تھا کہ سمندر کے اس حصے میں اس نے کچھ ایکسٹرا آرڈنری چیز تلاش کر لی ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت جاننا بہت زیادہ ضروری تھا۔ اگلی بار نکولس واپس اسی جگہ پر گیا، لیکن اس بار پوری تیاری کے ساتھ۔ نکولس کے ساتھ آئی پوری ٹیم دنگ رہ گئی جب انہوں نے یہاں دور دور تک بکھرے ہوئے ایسے سامان دیکھے جو انسانوں کے استعمال میں آتے ہیں۔ مٹی کے برتنوں سے لے کر مختلف قسم کے ٹولز تک ساری چیزیں بکھری ہوئی تھیں۔ نہ صرف اتنا بلکہ پتھروں سے بنی ہوئی بلڈنگ کی فاؤنڈیشنز اور حتیٰ کہ کچی سڑکیں بھی دکھ رہی تھیں۔ یعنی یہ کوئی ہلکی پھلکی بستی نہیں بلکہ یہ پوری ایک پلانڈ سٹی لگ رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ نکولس نے صدیوں پہلے تباہ ہونے والے ایک ایسے شہر کا ملبہ تلاش کر لیا تھا جو اب ساری دنیا سے چھپا ہوا سمندر کے اندر بکھرا ہوا ہے۔ اس انڈر واٹر سٹی کو پاولو پیٹری کا نام دیا گیا، جس نے 1967 کے بعد ہزاروں آرکیولوجسٹ اور ریسرچرز کی نیندیں اڑا رکھی تھی۔ آخر یہ پورا شہر کتنا بڑا تھا، یہاں رہنے والے لوگ کس دور میں بستے تھے، کیوں انہوں نے اس ریموٹ ایریا پر اتنی پلاننگ کے ساتھ یہ پورا شہر بنایا، اور سب سے اہم یہ کہ کیا یہی وہ اٹلانٹس تو نہیں جو پلیٹو کے مطابق 11,000 سال پہلے خوفناک تباہی کا شکار ہوا تھا۔ یہی وہ سارے سوالات تھے جنہوں نے پاولو پیٹری کی ڈسکوری کے بعد جنم لیا تھا، اور کئی سالوں کے بعد بھی ان کے جواب جاننے میں کوئی بھی کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی کا دور آتا گیا، ایک بار پھر سے پاولو پیٹری پر ریسرچ اسٹارٹ کر دی گئی۔ یونیورسٹی آف نوٹنگہم سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر جان ہینڈرسن نے ٹیکنالوجی کی مدد سے اس انڈر واٹر سیکرٹ سٹی پر مزید ریسرچ شروع کر دی۔ ریسرچ کے دوران ان کو یہاں رہنے والے انسانوں کے استعمال کی کچھ مزید چیزیں بھی ملی، جس میں پتھر سے بنا ہوا ایک ایسا آلہ بھی تھا جس کو استعمال کر کے ویٹ یا کارن سے آٹا نکالا جاتا تھا۔ ٹوٹے پھوٹے مٹی کے برتن جگہ جگہ پر ایک ساتھ بکھرے ہوئے تھے، جس کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہ ہزاروں سال پہلے یہاں رہنے والے کسی انسان کا کچن ہوا کرتا تھا۔ جہاں پاولو پیٹری میں انسانوں کے بسنے کی واضح نشانیاں بھی ملی، وہیں مردہ لوگ بھی اپنی نشانیاں چھوڑ گئے تھے۔ جی ہاں، یہاں ریسرچرز کو تقریباً 50 کے قریب ہر سائز کی قبر بھی مل چکی ہیں۔ گریس کے ساحل سے چند کلومیٹر دور سمندر میں موجود اس انڈر واٹر مسٹیریس سٹی میں انسانوں کے بسنے کے کئی ثبوت تو مل چکے تھے، لیکن صرف ڈائیونگ سے ہی اس شہر کی اصل حقیقت معلوم کرنا مشکل تھا۔ اسی لیے اب باری تھی ٹیکنالوجی استعمال کرنے کی، یعنی اب سونار اسکیننگ کا وقت آ چکا تھا۔ کہ سونار ایک ایسی ڈیوائس ہوتی ہے جس کو جب پانی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ایک خاص ساؤنڈ ویوز پھینکتا ہے۔ یہ ساؤنڈ ویوز سمندر میں موجود ڈیفرنٹ چیزوں سے ٹکرا کر ریفلیکٹ ہوتی ہیں، اور تبھی ایک ریسیور ریفلیکٹڈ ساؤنڈ ویوز کو کیپچر کرتا ہے، اور پھر کمپیوٹر کی مدد سے اس کا ایک 3D ماڈل بنایا جاتا ہے۔ پاولو پیٹری کی انڈر واٹر اسکیننگ کے بعد اس کا 3D ماڈل بنایا گیا۔ اس 3D ماڈل نے پاولو پیٹری کی اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا تھا جس کو صرف ڈائیونگ سے جاننا امپاسبل تھا۔ 3D ماڈل میں ڈوبے ہوئے شہر کا حیرت انگیز منظر دیکھ کر یقین کرنا مشکل تھا۔
پانی جو اس اصل حقیقت کو چھپائے ہوئے تھا وہ اب ہٹ چکا تھا اور ساری چیزیں اب صاف صاف دکھ رہی تھیں۔ جو لائنز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان بلڈنگز کی فاؤنڈیشن ہیں جو اس دور میں یہاں بنائی گئی تھیں۔ ان میں چھوٹے چھوٹے گھر بھی تھے اور کافی بڑی بلڈنگز بھی۔ یہ بڑی بلڈنگ شاید اس سٹی کا کوئی ایڈمنسٹریشن آفس یا پھر یہاں کے کسی لیڈر کا گھر تھا۔ بلڈنگز کے بیچ میں گھیری ہوئی اس خالی جگہ پر شاید یہاں کی مارکیٹ اور پلے گراؤنڈ بنا تھا، لیکن سب سے حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہاں ساری بلڈنگز ایک پراپر پیٹرن میں بنی ہوئی تھی، جیسا کہ آج کل ماڈرن سٹیز میں ہوتا ہے۔ یعنی یہ مسٹیریس انڈر واٹر سٹی انسانوں کی ایک ایسی سیولائزیشن کے ہاتھ میں تھی جہاں کافی ڈسپلن پایا جاتا تھا۔ یہ تمام بلڈنگ فاؤنڈیشنز 20 ایکڑ پر پھیلی ہوئی تھیں اور جب اندازہ لگایا گیا تو معلوم پڑا کہ یہاں لگ بھگ 5000 لوگ رہتے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ لوگ کون تھے اور یہاں کس دور میں رہتے تھے؟ پاولو پیٹری سائٹ سے ریسرچرز کو جو مٹی کے برتن ملے تھے ان کی کاربن ڈیٹنگ سے معلوم پڑا کہ وہ آج سے قریب 5500 سال پرانے ہیں، اور کیونکہ اس بات کا پہلے بھی کئی ہسٹوریکل لوکیشن سے ثبوت مل چکا ہے کہ مٹی کے برتن برونز ایج میں بنائے جاتے تھے، اسی وجہ سے ریسرچرز کو پورا یقین ہے کہ پاولو پیٹری کا یہ شہر 5500 سال پہلے پانی کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ یہ انسانوں کے لیے بہت انقلابی دور تھا اور اس دور میں ہی انسان پتھروں سے گھر بنایا کرتے تھے۔ کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے پاولو پیٹری کے ملنے والے لے آؤٹ کو جب ری ڈیزائن کیا جائے تو وہ کچھ اس طرح دکھے گا۔ 5500 سالوں کے بعد ڈسکور کی گئی اس انڈر واٹر سیکرٹ سٹی کی ایکچوئل شکل پہلی بار دیکھی جا رہی تھی۔ چاروں طرف سمندر سے گھیرا ہوا آئی لینڈ جس کو پراپر ڈیزائن کر کے ایک سٹی کی شکل دی گئی تھی، لیکن اتنی ریموٹ لوکیشن پر اتنی پلاننگ کے ساتھ یہ پورا شہر آخر یہاں پر ہی کیوں بنایا گیا تھا؟ اس کے پیچھے ایک ایسا راز پوشیدہ تھا جو عنقریب فاش ہونے والا تھا۔ یہ راز پاولو پیٹری میں رہنے والے لوگوں کے بارے میں ایسی جانکاری دینے جا رہا تھا جو واقعی سب کو حیران کرنے والی تھی۔ پاولو پیٹری کی میپ پر لوکیشن کچھ ایسی تھی کہ یہاں سے پوری دنیا میں بزنس کرنا آسان تھا۔ یعنی اس لوکیشن کو خاص طور پہ اسی وجہ سے چنا گیا تھا تاکہ یہاں رہنے والے لوگ آسانی سے بزنس کر سکیں۔ پانی کے نیچے بکھرے ہوئے ملبے سے کچھ ایسے ثبوت بھی ملے ہیں جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاولو پیٹری اس دور میں مینوفیکچرنگ ہب ہوا کرتا تھا، اور وہ بھی کپڑے کی مینوفیکچرنگ۔ جی ہاں، اینشنٹ دور میں جب بھی کپڑا بنایا جاتا تھا تو دھاگوں کے کناروں پر ایک جتنے وزن کے پتھر لٹکائے جاتے تھے تاکہ دھاگے میں کوئی جھول نہ آئے۔ ان پتھروں کو لوم ویٹس کہا جاتا ہے اور ایسے لوم ویٹس ہزاروں کی تعداد میں پاولو پیٹری کی لوکیشن سے ملے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس شہر میں 5500 سال پہلے بسنے والے انسان یہاں کپڑا بنا کر پوری دنیا میں ایکسپورٹ کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پاولو پیٹری اس دور میں ایکسٹرا آرڈنری بزی شہر ہوا کرتا تھا۔ لیکن آخر اس پھلتے پھولتے بزنس ہب پر وہ کون سی آفت آئی تھی جس کی وجہ سے یہ کئی فٹ سمندر کے اندر اس حالت میں پڑا ہوا ہے؟ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ پاولو پیٹری سے ملنے والا ملبہ یہ صاف صاف اشارہ دے رہا ہے کہ یہاں کچھ ایسا ہوا تھا جس نے راتوں رات اس شہر کو تباہ کر دیا۔ اگر تو یہاں پانی کا لیول بڑھ رہا ہوتا تو یہاں رہنے والے لوگ اپنا سامان لے کر پہلے ہی یہاں سے مائگریٹ کر جاتے، لیکن یہاں سے وہ تمام چیزیں ملی ہیں جو انسانوں کے کام آتی ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں رہنے والے لوگوں کو یہاں سے نکلنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ پاولو پیٹری شاید کسی خوفناک ارتھکوئک کا شکار ہوا تھا جس نے زمین کو پانی کے لیول سے نیچے کر دیا، اور یوں اس بزنس ہب کا نام و نشان ایک ہی جھٹکے میں مٹ گیا۔ لیکن ایک سوال ابھی تک وہی موجود ہے کہ کیا پاولو پیٹری ہی وہ اٹلانٹس ہے جس کے بارے میں 2000 سال پہلے گریک فلاسفر پلیٹو نے لکھا تھا؟ اگر یہ وہ اٹلانٹس نہیں ہے تو آخر 11000 سال پہلے تباہ ہونے والا وہ اٹلانٹس گیا کہاں، جہاں پلیٹو کے مطابق ایسے لوگ رہتے تھے جن کے پاس ایکسٹرا آرڈنری پاورز تھیں اور وہ خود کو خدا سمجھتے تھے؟